أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 26 نمبر آیہ مبارکہ ہے. تیسرا رکوع ہے سورہ انعام کا 7واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات جب بیان فرمائیں، اس میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ تو اہل ایمان کی صفات ہیں. اور اگر اس کا الٹ ہو کہ لوگ نیکی سے روکیں، برائی کا حکم دیں اور خود بھی برے کام کریں، تو فرمایا کہ یہ کفار کا طرز عمل ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ان کی پکڑ فرمائے گا اور قیامت کے دن ان کو جواب دہ ہونا ہوگا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی ذکر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا بھی ذکر کیا گیا. قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے، اور ہم سب الحمدللہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، زبان سے اظہار بھی ہے، دل میں اس کی تصدیق بھی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین صرف اتنا اگر ہو کہ بھی آخرت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کے بعد بس ہم عملی طور پر اس کی کوئی فکر نہ کریں، تو یہ بڑی کوتاہی رہ جائے گی. ہمارے جملہ امور اس بات کی غمازی کرتے ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وہ کام کریں ہی نہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پریشانی کا باعث بنے یا اللہ کی بارگاہ میں ہماری شرمندگی کا باعث بنے. جو کفار تھے ان کے طرز عمل کو یہاں بیان کیا گیا ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، کہ وہ قرآن سے روکتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو آنے دیتے ہیں، اور جو آنا بھی چاہے اس کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنا کریں، ان کی خدمت میں نہ جایا کریں. ایک صحابی کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ میں جب آئے ایمان قبول کرنے سے پہلے، تو کفار مکہ نے، مشرکین نے ان کو کہا کہ آپ نے قطعاً ان کی باتیں نہیں سننی، اور وہ جادو ہے ان کی باتوں میں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ مجھے ان کی بات ہی نہ سننا پڑے. کچھ وقت تو اسی طرح گزرا، پھر وہ کہنے لگے بھئی میں کوئی بے وقوف ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، میں کسی کی بات سن کر میں نے کیا عمل کیا؟ کم سے کم مجھے نہیں پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ میں نے کسی کے کہنے پر اپنے کانوں میں روئیاں ڈال لیں. تو انہوں نے روئی کو نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا، تو اور وہ فوراً بول اٹھے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط باتیں نہیں ہیں، تو بالکل درست باتیں کر رہے ہیں. اور اس وقت اللہ کریم نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو کوئی بات سنے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو حضور ان کو سناتے ان کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو جاتے کہ واقعتاً یہ بات غلط نہیں ہے، یہ درست ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کام کر کے لوگوں کو حضور سے روک کر یا قرآن سننے سے روک کر اور خود بھی رک کر وہ کوئی اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ إِن يُهْلِكُونَ
الا انفسہم، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، نیکی سے، حضور سے، قرآن سے روک رہے ہیں اور خود بھی رک رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں جب یہ آگ کے سامنے ہوں گے، آگ پر کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جب جہنم کے گڑھے کے اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا، آگ کے اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا، فقالو، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، کاش، نردو، ہمیں واپس لٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہمیں واپس ایک مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم اب تصدیق کریں اور پھر ایمان مضبوطی سے قبول کریں، ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے اور ہم تکذیب کو، کفر کو اور اپنی جو بھی برائیاں تھیں ان کو چھوڑ دیں گے، ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اب ان کے سامنے واضح ہو گیا ہے وہ چیز جس کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اس سے پہلے اپنے دل ہی دل میں یہ بات وہ چھپاتے رہتے تھے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں فرما رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن لوگوں کو منع کرتے تھے، خود بھی رکتے تھے۔ اب ظاہر ہو گیا، اب جب جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو اب یہ احساس ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، تو اب یہ التجا کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں واپس بھیجا جائے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ ان کی فطرت کو اور ان کی جو عادت ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر واپس وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا، یعنی واپس بھی چلے جائیں گے تو دنیا میں جا کے پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط بیانی پر مشتمل ہے، یہ سچی بات نہیں کر رہے۔ وقالو، انہوں نے کہا تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہی 4 سانسیں ہیں جو ہمیں یہاں ملی ہیں، بس لے لیں، کھا لیں، پی لیں اور زندگی کو مزے کے ساتھ گزار لیں، بس یہ زندگی ہے، موج کر لیں اور مستی کر لیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا، ان کا ذہن یہ تھا، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق نہیں ہے؟ آج دیکھو تم میرے سامنے کھڑے ہو، تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا، اب تم اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے یہاں موجود ہو۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب، تیری قسم، ہمیں اپنے رب کی قسم، یہ بالکل درست بات ہے، قیامت حق ہے، ہم مان گئے، ہم نے قبول کر لیا۔ قالا، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ تمہیں دنیا میں کہا تھا کہ مان لو، تمہیں دنیا میں کہا تھا اپنے عقائد نظریات کو درست کر لو، دنیا میں کہا تھا کہ فکر ٹھیک کر لو، اپنے عمل بھی ٹھیک کر لو، لیکن تم نے وہاں پر بات نہیں سنی، تم اس کو جھوٹ سمجھتے رہے، تم پرانے لوگوں کے قصے کہتے رہے، تم پرانے لوگوں کی کہانیاں کہتے رہے اور تم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اب تمہارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے، اب تمہارے پاس صرف یہی راہ ہے کہ تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، کیونکہ انسان کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، اگر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو ان نیک اعمال کا بھی قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھلے اس کو فائدہ ہو جائے، اس کو دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں دولت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، لوگوں میں قبولیت اس کو حاصل ہو جائے، قبولیت عامہ مل جائے، دنیا کے اندر اس کو فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان اگر موجود نہ ہو تو قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہاں سمجھایا گیا، ایک تو یہ کہ کبھی بھی کسی کو ہم نے نیکی کے کام سے نہیں روکنا اور خود بھی نہیں روکنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ تصور آخرت
جما کے رکھنا ہے، تصور آخرت ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعمال کا حساب و کتاب، جب یہ ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی۔ پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو کوئی بھی ذی شعور آدمی دنیا کے یعنی عارضی فائدے کے لیے اپنا دائمی نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چلو فائدہ مل جائے، ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے تو خیر ہے، کبھی بھی کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ یا آخرت پختہ ہو تو ہمیں محسوس ہوگا کہ دنیا کے چند لمحوں یا چند دنوں کے فائدے کے لیے ہم قیامت کا نقصان کیوں اٹھائیں اور قیامت کے لیے گھاٹے کا سودا کیوں کریں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جن کو کفار نے نہیں رکھا، اور اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور وہاں پھر التجا کریں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔